اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ریزنز ہوتی ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھو جاتے ہیں یا چھین جاتے ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تم زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے، ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام۔ لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ آخرت
بھی संवारती है। कितना खूबसूरत एहसास है ना उस रब से मांगने का। यही एहसास तो वो देखना चाहता है अपने बंदे का। तुम जानते हो अल्लाह कुन का फरमान है और फयकुन कब होता है, जब ज़िंदगी के घोड़े की रुकावटें अल्लाह के हाथ में दे दो और खुद बिना किसी खौफ के चुपचाप घोड़े पर सवार हो जाओ। तुमने अल्लाह को बता दिया ना कि कहाँ जाना चाहते हो, तो बस फिर तुम्हें वहाँ कैसे पहुँचना है ये सब सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं। परेशान मत होना, वो जानता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बस आंख बंद करके जिस सिमत वो ले जा रहा है जाते जाओ। उसे तुमसे और क्या चाहिए सिवाय तवक्कल के। यकीन रखो जो होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो ना तुम वही होगे जहाँ तुम जाना चाहते थे या फिर जहाँ तुम होना चाहिए था। कुरान ने एक लफ्ज़ कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर की प्लानिंग का खुद से फैसला करना होता है, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितनी नुकसानदा हो सकती है। याद रखो अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे लिए सेफ जोन ढूंढता है। याद रखो वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ऐसे परमानेंट रास्ते निकाल रहा होता है जो तुम्हारे वहमो गुमा में भी नहीं हो सकते। सुनो, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत अजियत में होगे, बहुत तकलीफ़ में होंगे, पर याद रखो कोई दुआ अल्लाह अधूरी नहीं छोड़ता, कोई आंसू अल्लाह ज़ाय नहीं जाने देता, कोई तड़पता दिल अल्लाह महरूम नहीं रखता। तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मौजज़े भी होते देखोगे जिनका तसव्वुर भी तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। इंशाल्लाह वो रब तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत कर देगा कि मेरी ये बात तुम इस दिन खुशी के आंसुओं से याद करोगे। अल्लाह किसी भी इंसान को ज़्यादा देर महरूम नहीं रखता। मैं आप सब लोगों के लिए अल्लाह से बहुत दिल से दुआ गो। वो तमाम लोग जो दुआओं में शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं और उससे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, और वो लोग जो अपने हालात से बहुत परेशान हैं, वो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, और वो लोग जो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं। अल्लाह उन तमाम लोगों की ज़िंदगी से उन रुकावटों को पूरी तरह ख़त्म कर दे। अल्लाह आप सब लोगों की ख्वाहिशात और आपकी मांगी एक एक दुआ बहुत जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल करे। आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। आमीन। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वक्त पर वीडियो मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह।